ہے رخصت کی گھڑی ہے کربلا والو خدا فد سلامی آخری ہے کربلا والو سلامی آخری ہے کربلا والو نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا یہ شرمندگی ہے یہ شرمندگی ہے کربلا تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لاتی تھی یہ عزت بھی ملی ہے کربلا یہ عزت بھی ملی ہے کربلا ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے اداسی چھا گئی ہے اداسی چھا گئی ہے کربلا والو کچھ آنسو آنکھ میں کچھ داغ ہے ماتم کے سینے پر ہے نظرانہ یہی ہے کربلا والو ہے نظرانہ یہی ہے کربلا والو تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا والو خدا وطن میں قافلہ کربلا کی آمد ہے سواریے حرم مصطفیٰ کی آمد ہے یتیم سرورے گلگوں قبا کی آمد ہے غریبوں بکذب آشنا تمام شعر ہے شائق علی کے پیاروں کا نبی کے روز مجمع نبی کے روز مجمع دو سنا تھا جب سے کہ آتے ہیں سید اکرام خوشی سے فاطمہ سورا کا تھا جب عالم کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بدید ہے نام کبھی ایک دل قرآن جا وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں چلو چلو میرے بابا سے یہ نو پڑھتا تھا گھوڑے کے آگے بشیر مدینہ لڑ گیا جنگل میں گلے پا دل برے زہرا کے
چل گئی شمشیر کیا شیر کیا شہید غریب الوطن پڑا رہا جو زمین پر یہ اس کا جامع ہے کفن ملان جیسے اس کا یہ بٹھا کے ناخے کو سجاد ناتما اترے عصا کو تھام کے با چشم خون فشاں اترے قریب مرقد سلطان انسو جاں اترے اور اہل بیت کرتے ہوئے ہوئی غریبوں پا بیداد یا رسول اللہ حسین مر گئے فریاد یا بڑا ستم کیا امت نے یا رسول زمن کیا حضور کے پیاروں کو ذبح تشنہ دہن رہا سینہ پا سر پاک اور زمین پا بدن لٹے ہم ایسے کے بابا کو دے سکینہ کفن نہ دن کو دی ہمیں رات نہ چین راتوں کو جگڑ دیا تردن سے ماں گئی لہد پا پھر اس طرح زینب میزون کہ ایک ہاتھ میں شیکا مام پرخون اور ایک ہاتھ میں حضرت کا جام گلگون زباں پا مرتے جس کا جام یزید نے ہمیں لوٹا دہائی ہے نانا بین شہید کے مجرک ہوئی حسین کے مرنے سے در بدر زینب گئی یزید کی مجلس میں نا کئی مہینے رہی قید نوحگر زینب یہ سخت جاتی کے جیتی پھری دھر زینب ورم شانوں پا دکھتے ہیں اس تو خانانہ یہ میرے بعد برسی کے ہے نشان صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد زندہ رہنے کے لیے خاک شفاعت دیتا ہے زندہ رہنے کے لیے خاک شفاعت دیتا ہے شیخ بیمار مسیحا کو دوا دیتا ہے
زندہ رہنے اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے زندہ رہنے تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو عزاخانوں میں تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو عزاخانوں میں اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے زندہ رہنے اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی ایک شے کا عزادار لوٹا دیتا ہے جتنی ایک شے کا عزادار لوٹا دیتا ہے زندہ رہنے آسمانوں کی بلندی اسے کرتی ہے سلام آسمانوں کی بلندی اسے کرتی ہے سلام سر جو شبیر کی چوکھٹ پہ جھکا دیتا ہے سر جو شبیر کی چوکھٹ پہ جھکا دیتا ہے زندہ رہنے یہ ہے کاظم غم شبیر کی وسعت کا کمال یہ ہے کاظم غم شبیر کی وسعت کا کمال شیر خاروں کو بھی سنجیدہ بنا دیتا ہے شیر خاروں کو بھی سنجیدہ بنا دیتا ہے زندہ رہنے
فاتحہ اللهم صل على محمد وآل محمد خیر سے چھٹ کے آئی ہے زینب صدمے دل پر اٹھائی ہے زینب خبر شکی بنائی ہے زینب کچھ یتیموں کو لائی ہے کہتی ہے روکے لو خبر بھائی ختم اب ہو گیا سفر بھائی میں ہوں زینب فلک ستائی ہوں تم سے ملے گا میں آئی ہوں اور لٹے قافلے کو لائی ہوں بھائی کیا کیا ستم اٹھائی ہوں شام تک ننگے گئی زینب کیوں نہ پہلے ہی گئی اٹھ کے دیکھو تو ایک نظر بھائی ٹکڑے صدموں سے ہے جگر بھائی ہو گیا ہے سفید سر بھائی جھک گئی ہے میری کمر بھائی وعدہ پورا میں کر کے آئی ہوں پشت پر تازیہ نخواہ سارے کنبے کو ساتھ لائی تھی محنتوں سے یہ گھر بسائی تھی میں نے دولت یہ ماں سے پائی تھی ہو گئی دفن جو کمائی تھی اب ہو کیوں کا میری بس بھائی ہائے قسم سے جا تھی مقدر میں میرے رسوائی کیوں نہ دربار میں ہی موت آئی پیش حاکم گئی یہ دکھ پائی ہو گئی دفن جو کمائی تھی اب ہو کیوں کا میری بسر بھائی ہائے قسموں سے جا تھی مقدر میں میرے رسوائی کیوں نہ دربار میں ہی موت آئی پیش حاکم گئی یہ دکھ پائی غصہ آیا تھا پی گئی بھائی جو ہوئے ظلم سہ گئی زینب سب کے رونے کو رہ گئی اب نہ اٹھ کر یہاں سے جاؤں گی پھول ہر صبح میں چڑھاؤں گی شمع تربت پا میں جلاؤں گی داستان شام کی سناؤں گی یوں ہی ہو جائے گی بسر بھائی کیا کرے جی کے نو اگر بھاگ کوئی پوچھے کہ
کس کی جائی ہے، کس کی تو نے لغت بنائی ہے، مجھ کو قسمت کہوں گلائی ہے، میں بہن ہوں یہ میرا بھائی ہے، ہم نبی کے گود کے پالے، اور مسلمان ہے مارنے کیا بتاؤں شہید کی حالت، تن تھا زخمی تھی دھوپ کی شدت، اور نمازی پیاس کی شدت، سر اٹھانے کی بھی نہ دی مہلت، دفن سے جاغے ناور بھائی دے دیا راغیا میں سے بھائی، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شاہدی کے سوگوارو، الوداع آخری مجلس یارو، الوداع آخری مجلس یارو، الوداع اکبر و اصغر علی کی ضامنی، نوجوان و شیرخوار، نوجوان و شیرخوار، قبر پر بیٹا کی زینب نے کہا، ماں وطن جاتی ہے پیار، ماں وطن جاتی ہے پیار، الوداع قبر سے آواز دیتے ہیں حسین، لو بہن زینب صدا، لو بہن زینب صدا، رو الوداع بھیا، میں بھی تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی، بھیا یہی میں قبر پاس بہاؤں گی، نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی، نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی، نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی، جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے، کہہ دوں گی چھوٹ گئے میں بھائی حسین سے، کہہ دوں گی چھوٹ گئے میں بھائی حسین سے، سجاد رو کے کرتے تھے زینب سے یہ سخن، چلیے بھوپی خدا کے لیے اب سوئے وطن، رو رو کے جان دونا یہاں بحر ظلم نان، ہونا ہے تم کو دوبارہ بسط میں آ، ہونا ہے تم کو دوبارہ بسط میں آ، روزے بنانا جان کے اب جا کے روئیے، دوروں کے زخم پشت پر دکھلا کے روئیے، دوروں کے زخم پشت پر دکھلا کے روئیے، یہ کہہ کے اٹھی قبر سے آ کر وہ سوگ مار، ایک عہدہ جیسیا میں آ کر ہوئی سوار،
پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل پگار پہلے گئی بقیع میں زہرا کی گلزار پہلے گئی بقیع میں زہرا کی گلزار بولی لپٹ کے قبر سے اماں دعائی ہے بھائی کو کے زینب ناشاد آئی ہے بھائی کو کے زینب ناشاد آئی ہے اماں سناؤ تم کو میں جو کچھ جفا ہوئی پردیس میں حسین سے زینب جدا ہوئی چوتھے برس میں باپا بیٹی پیدا ہوئی اماں حسین مر گئے میں پیدا ہوئی اماں حسین مر گئے میں پیدا ہوئی زندگی سے زینب مزدحقہ ہٹ گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا اماں تمہارے لال پائے کیا کیا نغم ہوئے لاش کے ہاتھ انگوٹی کی خاطر قلم ہوئے لاش پا میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے پاما لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے پاما لاش ہو گئی برباد ہم ہوئے گوہر سکینہ کے بھی اتارے ہیں شمر نے درے ہماری پشت ہمارے شمر نے درے ہماری پشت ہمارے شمر نے اماں تیرے مریض کو قیدی بنایا تھا توقع گرا بخار میں اس کو پنایا تھا کانٹوں پا ننگے پاؤں عدو نے پھرایا تھا اماں سوائے شکر نہیں لبلا تھا اماں سوائے شکر نہیں لبلا تھا بلوایا تھا یزید نے دربار عام میں اماں زندان شام میں اماں سکینہ مر گئی زندان شام میں اے اماں ایک رسی میں بندوایا تھا ہمیں اونٹوں کی ننگی پشت پا بٹھلایا تھا ہمیں سر تشتے میں حسین کا دکھلایا تھا ہمیں عابد کو دورے مار کے رلوایا تھا ہمیں عابد کو دورے مار کے رلوایا تھا ہمیں حیرت ہے کیوں نہ زینب ناشاد مر گئی اماں میں سر کلے ہوئے شیری کے گھر گئی اماں میں سر کلے ہوئے شیری کے گھر گئی اماں پھرا کے کوپے میں پھر ہم کو کو بکو سننگے سوے شام ملے چلے ادو پہنچے جو شہر شام میں ہم سب کو شادموں بازاریوں میں شوری ہوتا تھا 400 بازاریوں میں شوری ہوتا تھا 400 بیٹی علی کی زنا بیٹی دیا دیکھو چلو تینکی ہم شیر آئی دیکھو چلو تینکی ہم شیر آئی العالمین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین
أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. محبان حیدر کرار و عزاداران مظلوم کربلا، آج اس خمسے کی آخری مجلس ہے اور بانیان مجلس کی جانب سے آپ تمام کا شکریہ جو فرش عزا پہ بھی مجلس سنے اور آن لائن بھی سنا. یقیناً بانیان مجلس صرف شکریہ ادا کر سکتے ہیں، دعائیں تو آپ کو مادر حسین علیہ السلام دیں گی. ارشاد ہو رہا ہے سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میری اطرت، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے. اور تم چاہتے ہو کہ اگر گمراہ نہ ہو تو یہ دونوں سے متمسک رہنا. اور یہی بات ہے کہ جنہوں نے ہمیں قرآن کافی ہے کہا وہ آج تک در بدر بھٹک رہے ہیں، لیکن جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کو تھاما وہ کامیابی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور یقینی طور پر آخرت بھی کامیابی کے ساتھ گزاریں گے. دیکھیے، قرآن اور اہل بیت کا ساتھ اسی لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. بندہ اسے سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ کوئی سمجھانے والا موجود نہ ہو. اگر در اہل بیت پر ہمارا جبین ہم خم کریں گے اور دل خم کریں گے تو یقیناً ہدایت ہوگی. اور یہی بات ہے کہ اللہ نے آغاز قرآن میں ہی رکھ دیا کہ جہاں پر سورہ الحمد ختم ہوتا ہے اور آپ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آغاز کرتے ہیں تو آغاز ہی ہو رہا ہے الف لام میم سے. اب یہ الف لام میم کے معنی کیا ہے کہ اگر آپ پوچھ لیجئے بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لیجئے، بڑے سے بڑے مفکر سے پوچھ لیجئے، بڑے سے بڑے محقق سے پوچھ لیجئے، وہ یہی کہے گا کہ بھئی الف لام میم کے معنی ہم نہیں بتا سکتے. کیوں نہیں بتا سکتے؟ جبکہ قرآن کا دعویٰ جب کیا ہے تو بتانا ضروری ہے. لیکن یہی کہیں گے کہ یہ تو یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے. تو اب راسخون فی العلم کون ہے؟ تو تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ سلونی ان تفتدونی جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ قبل نزول قرآن جنہوں نے تلاوت قرآن کی ہے یقیناً وہی ہوں گے جو علم قرآن لے کر آئے ہیں، اور جب علم قرآن لے کر آئے ہیں تو یقیناً وہی بتا سکتے ہیں کہ قرآن کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. لیکن جب رسول اس دنیا سے پردہ فرمائے اور مولائے کائنات نے قرآن کو جمع کیا اور جب دربار میں لے کر گئے تو ایک مرتبہ دربار میں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یا علی یقیناً آپ نے بہت محنت کی ہے اس قرآن پر. دیکھیے، اقرار ہو رہا ہے کہ قرآن ہے اور یہ بھی اقرار ہو رہا ہے کہ یقیناً آپ نے بہت محنت کی ہوگی، لیکن اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. تو اللہ کو بھی یہ ناگوار گزرا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ تم نے کلام الہی کو ید اللہ سے نہیں لیا
تو یقیناً اب ہم کوثر بھی علی سے بٹوائیں گے، جنت بھی علی سے بٹوائیں گے، اور وہاں بھی تم یہی کہنا کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اور مولا کائنات کی ذات وہ ہے کہ دنیا علی کے سہارے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتی۔ دنیا کیا ہے؟ رسول اکرم نے بتایا کہ اللہ سے ایک مددگار مانگا، مدد نہیں مانگی اللہ سے، کہا کہ اے پروردگار مجھے ایک مددگار بھیج۔ میں کہوں یا رسول اللہ آپ مدد مانگ لیتے، آج آپ کی امت کہہ رہی ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، لیکن آپ مددگار مانگ رہے ہیں، مدد نہیں مانگ رہے ہیں، تو شاید یہی جواب ملے کہ اے نادان، میں ایسا مددگار مانگ رہا ہوں جس نے آدم کی مدد کی ہے، جس نے نوح کی مدد کی ہے، جس نے موسیٰ کی مدد کی ہے، جس نے عیسیٰ کی مدد کی ہے، 1,24,000 انبیاء کی مدد غائب رہ کر کی ہے، اور اب جو آئے گا تو میری ظاہر ہو کر مدد فرمائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اور ایسا مددگار مانگ رہا ہوں کہ قیامت تک دنیا میں کوئی بھی حصے سے چاہے کتنے بھی لوگ ہو، ایک وقت میں اگر مدد کے لیے پکاریں گے تو وہ مدد فرمائے گا۔ یہی بات ہے کہ آج کروڑوں لوگ، یہی نہیں کہ صرف شیعہ ہوں، تمام مذاہب کے لوگ ایک وقت میں پکارتے ہیں یا علی مدد کے لیے، اور میرا مولا مدد بھی فرماتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک قدم بھی مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتے مولا کائنات کے بغیر۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں بغض علی ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر محبت علی ہے تو پھر اللہ نے آغاز ہی قرآن کا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے، اگر کوئی آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے، چاہے وہ دینی کتاب ہو یا دنیاوی کتاب ہو، لیکن آپ کو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کھانا جس میں اگر کوئی زہر بھی ملا دے، اگر انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھائے گا تو وہ زہر اس کو اثر نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہے کہ جس کا آغاز بھی اللہ نے قرآن کا آغاز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اب یہی بات ہے کہ ہدایت قرآن انہی کو کرتا ہے جو آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ کے کوئی تلاوت کرتا ہے تو اسے ہدایت نہیں کرتا ہے، نہ ثواب ہوگا، نہ ہدایت ہوگی، نہ عبادت میں شمار ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اگر نماز بھی پڑھو گے تو نماز بھی قبول ہوگی، اگر نماز میں بھی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہو گے تو یقیناً اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو آغاز ہو رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب ابن عباس نے مولا کائنات سے کہا کہ یا علی سورہ الحمد کی تفسیر بتا دیجیے، رات گزر گئی ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پوری نہ ہوئی، تو کہا ابن عباس بس اتنا جان لو کہ جتنے صحیفے ہیں اور اللہ کی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری قرآن میں موجود ہیں، اور قرآن سارا سورہ الحمد میں ہے،
اور سورہ الحمد کو اگر سمیٹا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمیٹے تو بائے بسم اللہ میں ہے، اور اگر بائے بسم اللہ کو سمیٹے تو نقطۂ بائے بسم اللہ میں، اور کہا کہ انا نقطۃ التی تحت الباء، میں ہی وہ نقطہ ہوں، یہ کہہ کے بتا دیا کہ سارا قرآن اگر سمیٹا جائے تو ذات علی میں ہے، اگر علی سے سمجھنا ہے تو قرآن ہدایت کرے گا۔ یہی بات ہے کہ اب آپ جان لیے کہ اگر وہ نقطے کو نکالیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوگا، تو یہی بات ہے آپ ہر فعل اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہہ رہے ہیں تو یقیناً وہاں پر دل میں محبت علی بھی ہوگی اور زبان پہ بھی علی کا نام ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اور ایک بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19 ہے، 19 حروف ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو محمد کے 4 حروف ہے، علی کے 3 حروف ہے، اور فاطمہ کے 5 حروف ہے، حسن کے 3 حروف ہے، حسین کے 4 ہے، اگر آپ ملا دیں تو 19 ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ قرآن کی بنیاد پنجتن میں رکھا ہے، اور ترجمہ ہم ظاہری طور پر کیا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، تو مجھے کہنے دیجئے کئی معنی ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شروع کرتے ہیں ہم اللہ اور پنجتن کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یقیناً اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے، اگر اللہ رحمان ہے تو یہ بھی رحمان ہے، اگر وہ رحیم ہے تو یہ بھی رحیم ہے۔ دنیا میں یہ رحمان ہے دنیا والوں کے لیے، مومنین کے لیے آخرت میں رحیم ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اور یہی بات ہے کہ پھر اس کے بعد جو آغاز ہوتا ہے سورہ الحمد کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ الحمد کی سورہ الحمد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ نماز پنجگانہ میں، واجب نمازوں میں آپ کم سے کم 2 بار اس کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نہیں کرتا کوئی دوسرا سورہ تو نماز باطل ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سورہ ہے کیا، کہ جہاں پر حمد پروردگار ہے، اور اس کے بعد بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بغض علی رکھتے تھے انہوں نے یہ کیا کہ بس اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مدد چاہو، لیکن آگے کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم پر اب یہاں بھی ایک بڑی بات ہے۔ ساری دنیا کے قرآن دیکھ لیجئے آپ کو یہی ملے گا کہ صراط مستقیم دکھا دے۔ اب کب تک دیکھتے رہیں گے؟ قیامت آ جائے گی، سانس رک جائے گی، لیکن صراط مستقیم دکھا دے کب تک دیکھیں گے آخر؟ لیکن اگر آپ چند قرآن دیکھیں گے تو اس میں یہ بھی ترجمہ ملے گا کہ صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اور یہی بات ہے کیونکہ یہ سورہ رسول بھی پڑھتے تھے، تو کیا معاذ اللہ رسول یہی سوچ کے پڑھتے تھے کہ اے پروردگار مجھے صراط مستقیم دکھا دے، مجھے صراط مستقیم دکھا دے؟ نہیں، معاذ اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول تو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، تو یقیناً یہ ہے۔ اچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ تو کیا انبیاء صراط مستقیم ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ کے لیے یہی ملا کہ ہم نے ہدایت کی ہے صراط مستقیم کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے ملا کہ ہم ہدایت کرتے ہیں ان کی صراط مستقیم کے لیے، اور پھر یہ حضرت عیسیٰ کے لیے یہی ملتا ہے کہ ہم نے ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ کیا رسول اکرم صراط مستقیم ہے؟ تو سورہ یاسین میں ملتا ہے کہ الا صراط مستقیم۔ تو کیا قرآن صراط مستقیم ہے؟ تو قرآن خود کہہ رہا ہے
کہ قرآن ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ تو آئیے پوچھتے ہیں رسول اکرم کے، جس سے قلب رسول پر قرآن نازل ہوا، تو یا رسول اللہ کیا صراط مستقیم کیا ہے؟ مسجد نبوی چھلک رہی تھی، پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا نبی اللہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے، کوئی نماز کو صراط مستقیم کہہ رہا تھا، کوئی روزہ صراط مستقیم کہہ رہا تھا، کوئی حج کے لیے کہہ رہا تھا۔ تو اسی لیے جب رسول سے سوال کیا گیا تو رسول مسکرائے اور ایک مرتبہ باب الداخلے پر نظریں جما دی۔ اب لوگوں کی نظریں بھی وہیں پر ہے، کہا کہ دیکھو اب جو داخل ہوگا وہی صراط مستقیم ہوگا۔ ایک مرتبہ سب کی نظریں جمی ہوئی ہے، ایسے میں ایک حسین نوجوان داخل ہوا جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ آنکھیں عین اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، کل کا کل ولی اللہ ہے۔ مولائے کائنات داخل ہوئے، کہا کہ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو پتہ چلا کہ اگر مولائے کائنات کے نقش قدم پر چلیں، ان سے مودت کریں اور ان کے اقوال پر عمل کریں، وہی صراط مستقیم ہے۔ اور جب تک محبت علی دل میں نہ ہوگی، آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ جب سارا رسول کے پاس جب لوگ آئے، کہا کہ یا نبی اللہ ہم کچھ مال دنیا لائے ہیں، اور اسی لیے لائے ہیں کیونکہ ہم حیوان صفت انسان تھے، آپ نے انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا، اور اس کے لیے کافی مشکلیں سہی ہیں آپ نے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ مال دنیا آپ کو دیں۔ ایسے میں جبریل نازل ہوئے اور آیت لے کر آئے کہ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا کہ دیکھو اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا میں تم سے مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت کی جائے، یعنی کہ سارا دین پہنچا دیے رسول۔ اب اس کے بعد اللہ، اچھا رسول تو مانگتا ہی نہیں ہے کیونکہ کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی پروردگار نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین تو رسول نے پہنچایا، لیکن اجرت جو تھی وہ اللہ طے کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مودت اہل بیت کی جائے، کیوں نہ چاہے؟ جس نے محبت اہل بیت میں، پنجتن کی محبت میں ساری کائنات کو خلق کیا، تو یقیناً ان سے مودت بھی کروانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم تھا اور رسول نے پہنچایا۔ اب یہ ہے کہ قربا سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے قربا ہوتا ہے مؤنث کا صیغہ ہے۔ اب وہ کون سی بیوی ہے، کون سی مستور ہے جو اللہ کے بھی قریب ہے اور رسول سے بھی قریب ہے؟ تو ہم نے یہی دیکھا کہ رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بزۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اب اس سے زیادہ کوئی اور قریب ہو نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ نے جب حدیث قصہ آپ تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرنا چاہیے کیونکہ رنج و غم دور ہوتے ہیں اور معرفت اہل بیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں معرفت اہل بیت ہوتی ہے وہیں پر معرفت الہی ہوتی ہے۔ تو پھر یہی بات ہے جب اس میں جبریل پوچھتے ہیں کہ یا رب ومن تحت الکساء، کہ اے پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے جن کا نور ایسا ہے کہ میری آنکھیں خیرہ کر
رہی ہیں، تو ایسے میں دیکھیے جو سب سے زیادہ معروف ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ محترم ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اسی سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ جو سب سے زیادہ مقبول ہوتا ہے وہی اسی سے زیادہ تعارف کرایا جاتا ہے۔ اللہ نے رسول سے تعارف نہیں کرایا، مولائے کائنات سے تعارف نہیں کرایا، امام حسن اور امام حسین سے نہیں کروایا، لیکن تعارف کروایا تو یہ کہہ کر کروایا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یقیناً یہ وہ بیوی ہے کہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے اور فاطمہ کے بچے ہیں، انہی کے ذریعے تعارف ہوا ہے۔ اور یہ بیوی ہے کہ اگر مودت شہزادی کونین اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، یہی بات ہے۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، آیتیں موجود ہے کہ لا ردم ولا یابس الا فی کتاب مبین، لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ما من غائب فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین۔ یعنی کہ اللہ نے قرآن میں سب کچھ رکھ دیا، ہر خشک و تر رکھ دیا، چھوٹے سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز رکھ دی، اور ظاہر اور غائب رکھ دیا ہے۔ تو اب جس کو محافظ قرآن بنایا، جسے قرآن ناطق بنایا، تو وہ بھی وہی ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بھی آیت ہونی چاہیے۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ سورہ یاسین میں 12 نمبر کی آیت جس میں ملتا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے امام کے ہر شے کا ایسا رکھ دیا۔ اور یہی بات ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات ہے، اور یہی بات ہے مولائے کائنات نے بھی کئی مردوں کو زندہ بھی کیا اور زندے کو مردہ بھی کیا۔ لیکن جب یقیناً دیکھیے مودت یہی ہے، اور معرفت کب دل میں آ جائے نہیں پتہ ہوتا۔ جب اس بندے کو لایا گیا جو زندہ تھا، جنازے بنا کر لے کر آیا اور کہا کہ یا علی اس کی نماز پڑھا دیجئے۔ پوچھا کہ وارث کون ہے؟ ایک ضعیفہ تھی، کہا کہ پڑھا دیجئے یہ میرا بیٹا ہے۔ نماز پڑھا دی۔ دیکھیے امام وہ ہوتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یعنی کہ اگر امام ارادہ کر لے اور اگر کن کہہ دے تو پھر ہو جاتی ہے چیز۔ اور یہی بات تھی، مولا کائنات نے ارادہ کیا اور نماز پڑھائی۔ جیسے ہی نماز پڑھائی، اب اس کے بعد یہ ہے کہ اٹھ کہہ رہے ہیں، لیکن کہاں سے اٹھے گا، وہ تو چلا گیا۔ ایسے میں سب تو بھاگ گئے، لیکن وہ ضعیفہ نے دیکھا۔ یہی معرفت ہے۔ دیکھیے یہی بات ہے کہ جب معرفت ہو جائے، وہ جان گئی کہ جس نے زندے کو مردہ کیا وہ مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ قدموں سے لپٹ گئی، کہا کہ یا علی آپ ہی ہے، زندہ کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور معاف کیا مولا کائنات نے، اور پھر زندہ کر دیا۔ امام یہ ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ آج ایک روایت سے امام علی رضا علیہ السلام کی بھی شہادت ہے، تو یہی بات، نام بھی علی ہے اور صفات بھی یقیناً علی کے لے کے آئے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے جب نام رکھا جاتا ہے، 7ویں امام نے نام رکھا تو یہ جان کر رکھا کہ یقیناً یہ دادا کے صفات لے کر آیا ہے بچہ۔ کیونکہ دیکھیے ہم محبت میں رکھ دیتے ہیں، لیکن جب امام رکھتے ہیں تو وہ ان کا مستقبل بھی سامنے ہوتا ہے۔ اور یہی بات تھی کہ نام علی رکھا ہے۔ اور جہاں پر ایک مرتبہ دربار میں جب وہ وقت بھی آیا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ مولا آپ دعا کر دیجئے۔ تو ایک مرتبہ مولا امام علی رضا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور جیسے ہی دعا کی بارش ہو گئی۔ بارش نہیں بلکہ بارش نہیں، بادل آئے،
جب بادل آئے تو لوگ جلد سے جلد جب کام ہو جاتا ہے تو پھر بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا جلد بازی مت کرو، یہ ابر فلاں مقام کے لیے ہے۔ پھر اور ایک ابر آیا، کہا کہ یہ فلاں مقام کے لیے ہے۔ اور جب ایک ابر آیا تو کہا کہ یہ یہاں کے لیے ہے، لیکن جب تک کہ یہ ایک ایک فرد اپنے گھر چلا نہ جائے بارش نہیں ہوگی۔ یہ ہوتا ہے اختیار امام۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی دربار میں آپ جانتے ہیں کہ جہاں بغض علی ہوتی ہے وہاں پر فضیلت امام سمجھ میں نہیں آتی اور ہضم نہیں ہوتی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ نے سنا ہے کہ آپ کے چرچے بہت ہو رہے ہیں کہ آپ کے دعا کرنے سے بارش ہوئی۔ یوں تو بہت وقت گزر گیا تھا، بارش تو ہونی تھی۔ دیکھیے امام وہ ہے کہ جو معرفت الہی کرواتا ہے۔ امام نے کہا کہ یقیناً اللہ کی طرف سے بارش ہوئی ہے، لیکن جب وہ اصرار کرنے لگا تو امام نے کہا کہ میں نے دعا کی ہے اور بارش ہوئی ہے۔ تو وہ بدبخت کہتا ہے کہ اگر آپ کی دعا میں اتنا ہی اثر ہے تو یہ کریے کہ یہ جو قالین پر شیر ہے اسے حکم دیجئے کہ مجھے کھا جائے۔ دیکھیے ایک بات یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو دشمن اہل بیت ہوتا ہے، جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے، وہ ہلاکت کی تمنا کرتا ہے، موت کی تمنا کرتا ہے، وہ بھی ہلاک ہونا چاہتا ہے۔ ایک موقع یہاں پر ہے، ایک موقع مولائے کائنات کے ساتھ ہے، میدان غدیر ہے، اور حارث بدبخت کہہ رہا ہے کہ میں اس حکم کو نہیں مانتا اور مجھ پر عذاب نازل کر۔ میں کہوں پروردگار کہ تو رحیم ہے، کریم ہے، اور تو وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، لیکن اتنی مہلت دیتا ہے جیسے ہی انسان گناہ کرتا ہے فرشتہ چاہتا ہے کہ لکھ دے، لیکن اللہ کا ارشاد فرمان یہ ہوتا ہے کہ رک جاؤ، میرا بندہ ہے، آج گناہ کیا ہے کل توبہ کر لے گا۔ اتنا کریم پروردگار، لیکن یہاں پر موقع نہیں دیا، مہلت نہیں دی۔ اور ایک موقع بتاؤں آپ کو کہ نصیری نے جب مولائے کائنات کو اللہ کہا، یہ تو بہت بڑا ظلم عظیم تھا گناہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک کر رہا تھا، لیکن یہاں یہ دیکھا گیا کہ مولائے کائنات نے اسے قتل کیا، لیکن حکم الہی پہ ہی تو زندہ کیا، پھر زندہ کیا، پھر مارا۔ میں کہوں پروردگار یہ سیدھے سیدھے شرک کر رہا ہے، اسے واصل جہنم فرما دے، لیکن کیا مصلیت ہے اللہ کی وہی جانے۔ وہاں پر تو مہلت دے رہا ہے، لیکن یہاں پر وہ بھی کون جو ابھی ابھی حج کر کے آیا ہے، لیکن اسے مہلت بالکل نہیں ملی۔ تو شاید جب پوچھیں کہ پروردگار کیا ماجرا ہے تو جواب یہی شاید دے کہ اے نادان، یہ جو نصیری ہے میرے علی کے محبت میں بہک رہا ہے، ایک علی کو دیکھا ہے، ابھی 11 علی آنا باقی ہے، ہدایت پا سکتا ہے، لیکن یہ بدبخت جو ہے میرے حجت سے منہ پھیر لیا ہے، اب اس کی کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ ہدایت پائے اور ایمان پر آئے، اسی لیے واصل جہنم کیا۔ اب یہاں پر 8ویں امام کا جو معاملہ تھا، جب اس نے کہا کہ حکم دیجئے کہ اسے آئے شیر کو اور مجھے کھا جائے، تو یہاں امام نے کن اسدا کہا، یہ کہنا تھا کہ شیر بنا اور آ کر کھا گیا۔ دیکھیے میں نے پڑھا، آپ نے سن لیا، لیکن غور کیجئے کہ جانور ہے کسی کو بھی کھا سکتا ہے، لیکن امام نے، اچھا انسان جب خلق ہوتا ہے، ہم جب اس دنیا میں آئے تو شعور کے ساتھ نہیں
آئے اللہ خود آیت رکھا ہے کہ انسان جب ماں کے بطن سے آیا ہے تو کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن امام نے جو شعر کو خلق کیا شعور کے ساتھ خلق کیا، اور جب خلق کیا تو جب اس کا رزق بھی مہیا کیا، کیونکہ جب دنیا میں آتے ہیں تو رزق کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ امام نے خلق بھی کیا اور رزق بھی پہنچایا، بتا دیا، لیکن اس کے بعد پھر سجدہ بھی کر کے بتایا کہ دیکھو تم ہمیں اللہ نہ سمجھنا، ہم مظہر صفات پروردگار ہیں، ہم خدا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اور یہی بات ہے کہ ایک اور واقعہ امام رضا کا اور پھر ربط مسائل، کہ دیکھیے ہر امام نے بتایا جو حدیث رسول ہے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، اس کی تصدیق امام رضا نے بھی فرمائی کہ جب ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مسجد میں گیا اور دیکھتا ہے کہ رسول تشریف فرما ہیں اور سامنے ایک طبق رکھا ہوا ہے کھجور کا، یہ جاتا ہے سلام عرض کرتا ہے، رسول نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مٹھی کھجور اٹھائے اور دے دیا۔ اب جب دے دیا تو ایک مرتبہ گنتا ہے 18 ہے، اب یہ سوچ میں پڑ گیا، جب صبح اٹھا تو 18 کھجور ملے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا، معنی کیا ہوں گے، کیا صرف 18 دن کی زندگی باقی رہ گئی ہے یا 18 سال یا کچھ اور؟ بہرحال اسی اس میں تھا کہ کسی نے کہا کہ یبن رسول اللہ امام علی رضا علیہ السلام تشریف فرما ہیں مسجد میں، کیوں نہیں جاتا اور جا کے پوچھ لیتا۔ ایک مرتبہ جاتا ہے، دیکھا تو وہی انداز ہے جو رسول کا انداز تھا، اسی انداز میں امام تشریف فرما ہے، اور ایک مرتبہ جا کے سلام کرتا ہے، جواب سلام دیا اور اس کے بعد ایک مٹھی کھجور اٹھائے اور دے دیا۔ اب جو گنتا ہے تو 18 ہے، یہ کہتا ہے کہ مولا کچھ اور عنایت فرما دیجئے، تو امام مسکرائے، کہا کہ دیکھ اگر میرے جد نے تجھے دیے ہوتے تو میں بھی تجھے دیتا۔ یہ دے کر بتا دیا کہ دیکھو ہمارا اختیار تمہارے خواب پر بھی ہے، تمہاری زندگی پر بھی ہے، تمہاری حیات پر بھی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جد نے کیا کیا ہے وہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اور یہی امام ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ مولا آپ نماز پڑھائیے، عید کی نماز تھی، کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیے، تو ایک مرتبہ مولا چلے اس طرح سے رسول کا عمامہ لیے ہوئے، اور جب باہر نکلے ہیں تو ایک مرتبہ تکبیر بلند کی، تو تکبیر جب بلند کی ہے تو ذرہ ذرہ جواب دے رہا تھا۔ ایسے میں جب مامون کا ایک وزیر دیکھتا ہے، اس نے کہا کہ کیا کر رہا ہے، اگر امام نماز پڑھا دیں تو پھر بغاوت ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ مولا آپ آج نماز نہ پڑھائیے، آج وہی پڑھا لے گا جو پڑھاتا ہے، آپ واپس چلے جائیے۔ دیکھیے یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ آپ آج نماز پڑھ لیجئے، کوئی اور پڑھا دے گا، لیکن وہ جانتا ہے کہ امام کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اب یہاں پر یہ بات طے ہو گئی کہ جس کا 8واں فرزند کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو مولا کائنات کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اور یہی امام علی رضا علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ امام بتاتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ امام کبھی کسی کے سامنے پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے محفل میں، اور اگر کوئی روبرو ہو تو تکیہ تک نہیں لگاتے تھے۔ امام وہ ہیں کہ جو اپنے ملازمین کے ساتھ
ان کو بٹھا کر ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ اور دنیا میں آج درس دیا ہے مولا نے کہ دیکھو انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کو انسان سمجھو، جانور نہیں سمجھو۔ اور بتایا کہ اگر کسی کو مزدوری کے لیے لے کے آؤ تو بات طے کر کے لے کے آؤ، اور جب اس کے بعد جب کام ہو جائے اگر تم 1 روپیہ بھی دو گے تو وہ خوش ہو جائے گا زیادہ، بجائے اس کے کہ اگر اسے لایا جائے کام لیے بعد اگر تم زیادہ بھی پیسے دو گے تو وہ خوش نہیں، مطمئن نہیں ہوگا۔ امام نے بتایا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ سرکے کا استعمال کرو، سرکے کو سالن کی طرح، اگر جب کرو گے تو تم کبھی محتاج نہیں ہوگے، امام نے فرمایا۔ اور لیکن ہاں یہی بات ہے کہ پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک ہر امام نے ہدایت کی، دنیا والوں کی مشکل کشائی کی، لیکن دنیا والوں نے کیا کیا؟ دنیا والوں نے یہی کیا کہ بعد رسول شہزادی کا در جلایا گیا۔ ہاں آزادارو، یہ 28 صفر سے قیامت گزر رہی ہے، رسول اس دنیا سے چلے گئے کہ دروازہ جلایا گیا، شہزادی کو یوں ڈھکیلا گیا کہ شہزادی حضرت محسن کی شہادت ہو گئی۔ ایک مرتبہ آواز دی فضا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ کچھ لوگ مسجد نبوی کے پاس بیٹھے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھائی ایک آدمی پر سب سے زیادہ مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایک مرتبہ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات گزر رہے تھے، کہا کہ یا علی آپ بتائیے کہ ایک آدمی پر سب سے زیادہ مصیبت کب پڑتی ہے؟ تو مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ تم نے کیا سوال کر دیا؟ کہا کہ ایک آدمی پر سب سے زیادہ مصیبت اس وقت پڑتی ہے کہ اس کے سامنے زوجہ پر کوئی ہاتھ اٹھائے۔ آئے عزادارو، جب مولا کو رسی باندھ کر کھینچ رہے تھے، شہزادی نے ہوا کو تھاما، اس ملعون نے ایک تازیانہ مارا، ہائے قیامت گزر گئی۔ آزادارو، ظلم بڑھتا رہا، ظلم بڑھتا رہا، یہاں تک کہ مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگائی گئی۔ امام حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے، کربلا میں اون محمد شہید ہو گئے، قاسم جیتے جی پامال ہو گئے۔ ہاں علی اکبر کے سینے میں برچی لگی، عباس کے شان قلم ہو گئے۔ ہاں آزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین نے آپ کو یاد کیا، ایک ننھا سا لاشا لیے ہوئے جب مقتل سے خیمے کی طرف آ رہے تھے، کہا کہ اے شیعو، کاش تم ہوتے، تم دیکھتے کہ میں علی اصغر کا لاشا کس طرح سے لے جا رہا ہوں۔ آزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ چوتھے امام نے ایک مرتبہ سلام بھیجا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کہا پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا، میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو گیا۔ آزادارو، 11ویں محرم بڑی قیامت کی تھی، جہاں چوتھے امام اپنے بابا کے لاشے پر ٹھہرے ہوئے ہیں کہ یہ عالم ہے کہ اب روح قبض ہوا چاہتی ہے۔ ایسے میں شہزادی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، کہا بیٹا یہ کیا عالم ہے؟ کہا کہ پھوپھی اماں، میرے بابا کا لاشا جلتی زمین پر بے گور و کفن پڑا
ہوا ہے، میں جوان بیٹا موجود ہوں، کہا میرے لال چلو۔ آزادارو وہ وقت بھی آیا کہ چہلم کے لیے آئے تو شہزادی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، کہا کہ بھیا وعدے پورے ہو گئے، شام کا دربار ہو کے آئی ہوں، لیکن بھیا بہن شرمندہ ہے، آپ کی سکینہ کو نہ لا سکی۔ آزادارو ایک مرتبہ اٹھی، کہا سید سجاد مجھے عباس کی خبر پر لے چلو۔ اب جو گئے تو ایک چھوٹی سی خبر تھی، ایک مرتبہ کہا بیٹا سجاد میرا بھائی تو طویل القامت تھا۔ چوتھے امام گریا کرنے لگے، کہا پھوپھی اماں میرے چچا پر اتنے وار ہوئے کہ لاچا پارا پارا ہو گیا۔ آزادارو ایک مرتبہ چہلم کر کے اب جو واپس ہونے لگے تو بے ساختہ شہزادی نے کہا کہ عباس بہن کو سوار نہیں کرو گے۔ ایک مرتبہ آواز آئی بہن امام حسین کی بہن خدا حافظ۔ آزادارو اب ایک مرتبہ دیکھا لحد پر ایک بی بی ہیں جو گریا کر رہی ہیں، شہزادی گئی یہ کون بی بی ہے؟ اب جو دیکھا تو شہزادی رباب کہہ رہی ہیں کہ والی مجھے قبر میں چھپا لیجئے، میں جا کے کیا کروں؟ میرا بیٹا یہی ہے، آپ یہی ہے، سکینہ زندان شام میں ہے۔ کہا چلیے بھابھی۔ ایک مرتبہ اٹھی تو وعدہ کر کے اٹھی کہ والی میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ آزادارو یہ قافلہ جب مدینے کے قریب پہنچا تو ایک مرتبہ بشیر کو بلایا، چوتھے امام نے کہا کہ بشیر اعلان کر دے۔ ایک مرتبہ بشیر اعلان کرتا ہوا چلا، اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ ہجوم بڑھنے لگا، اتنا ہجوم بڑھ گیا لیکن دیکھا کہ کوئی اس کا دامن کھینچ رہا ہے۔ ایک دیکھا تو ایک ننھا سا شہزادہ ہے، گود میں اٹھایا، کہا کہ صاحبزادے کیا بات ہے؟ کہا بشیر اگر میرے بابا آئے ہیں تو میں نیا لباس پہن کر آؤں گا۔ بشیر نے کہا آپ کے بابا کا کیا نام؟ کہا عباس۔ کہا کہ صاحبزادے آپ کے بابا شہید ہو گئے۔ آزادارو شہزادی زینب نے ایک مرتبہ نانا کے مزار پر گئیں، کہا نانا آپ کی امت نے خوب اجر رسالت دیا، نانا آپ ہی نے تو شریعت پہنچائی، نانا آپ ہی نے تو کہا کہ جو دنیا سے چلا جائے تو فوری دفن کر دینا، لیکن نانا آپ کے حسین کا لاچا 3 دن تک بے گوروں کا بن رہا، نانا آپ نے پردہ پہنچایا نانا، لیکن ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا۔ یہ کہتے ہوئے اٹھی، کہا سید سجاد مجھے ماں کی خبر پر جانا ہے، لیکن اب جو اٹھی تو یہ تھا کہ کبھی اٹھتی تھی کبھی گرتی تھی، ایسے عالم میں جب ماں کی خبر پر پہنچی تو ایک مرتبہ ابر سے لپٹ گئی۔ ہاں بیٹی ماں سے حال بیان کر دیے، کہا اماں آپ کا گھر گھٹ گیا، اماں آن محمد شہید ہو گئے، علی اکبر کے سینے میں برچی لگی، قاسم پامال ہو گیا، عباس کے شانے قلم ہو گئے، اماں علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، اماں حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر ڈالا گیا۔ یہ کہتے ہوئے کہا اماں آپ کی امانت بھی لائی ہو، یہ کہتے ہوئے ایک کرتا نکالا، کہا اماں اب یہ حال ہے کہ کرتا تار تار ہو گیا، اس پہ
کے نیچا بھائی کا خون ہے، یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ کرتے کو ڈالا، قبر شہزادی لرزنے لگی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ بار الہ ذکر خیر کو قبول فرما، یا امام زمانہ اس پرسے کو قبول فرمائیے، شہزادی اس پرسے کو قبول فرمائیے، جو جہاں کہیں بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیے، اور خصوصاً میرے والد جو بیمار ہے، علیل ہے، ان کو چوتھے امام کے صدقے میں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار جو مقروض ہے ان کا قرض غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار سے لگا دے میرے مالک۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ناصرین میں شمار فرما، اور آپ تمام کا بانیان مجلس کی طرف سے شکریہ ہے، جو فرش عزا پر بھی ہیں اور جو آن لائن سن رہے ہیں، اور خصوصاً AHD چینل والوں کا شکر گزار ہیں ہم بانی مجلس، جنہوں نے اس بہترین ذریعے سے ساری دنیا میں اس مجلس کو ٹیلی کاسٹ کیا ہے۔ بار الہ تمام مومنین کو حفظ و امان میں رکھ، اور عزاداری دھوم سے ہو، عزاداری میں کمی نہ ہو۔ ماتم حسین۔ زینب پکارتی ہے کہ بابا مدد کرو، زینب پکارتی ہے کہ بابا مدد کرو، لشکر ہوا تمام نہیں کوئی جانثار، لشکر ہوا تمام نہیں کوئی جانثار، نرغے میں ظالموں کے ہے زہرا کا گلزار، بے کس پٹوٹے پڑتے ہیں لاکھوں جفاشیار، بے کس پٹوٹے پڑتے ہیں لاکھوں جفاشیار، بہرے مدد آبائیے یا شاغ ذوالفقار، زخموں سے چور گئے میرے بھائی کا سب بدن، زخموں سے چور گئے میرے بھائی کا سب بدن، اب ڈگمگا رہے ہیں فرس پر شغِ زمان، اب ڈگمگا رہے ہیں فرس پر شغِ زمان، ہم شکل مصطفیٰ غنا اور قاسم حسن، ہم شکل مصطفیٰ غنا اور قاسم حسن، شان کٹا کے سوتے ہیں عباس سب شکر، بیٹی تمہاری کیا کرے اس وقت یا علی، بیٹی تمہاری کیا کرے اس وقت یا علی، گرتا ہے کوئی دم میں فرس میرا عقی، گرتا ہے کوئی دم میں فرس میرا عقی، مظلوم بھائی تک نہ بہن رن میں جا سکی، مظلوم بھائی تک نہ بہن رن میں جا سکی، ابا جاگتے نہیں کب سے جگا سکے، بابا زمین کرب و بلا خون سے لال گئے، بابا زمین کرب و بلا خون سے لال گئے، بابا ہزاروں تیغوں میں اماں کا لال ہے، بابا ہزاروں تیغوں میں اماں کا لال ہے، بابا سنبھالو کہ حسین اپنی ڈال گئے، بابا سنبھالو کہ حسین اپنی ڈال گئے،
بابا تمہاری بیٹی کا ادنا سوال ہے، مشکل کشائے خلق خدا را مدد کرو، زینب پکارتی ہے کہ بابا مدد کرو، زینب پکارتی ہے کہ بابا مدد کرو۔ السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید المرسلین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکم وعلی اخیک ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والضراء فی یوم الجزاء، السلام علیکم المدفون بالطوس، السلام علیکم یا مولا یا علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم وعلی آبائک الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔